السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما. ہر قسم کی بڑائی اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا. آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں حج کی فضیلت اور اہمیت کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. موضوع کی وضاحت سے قبل ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے، اور بیٹھ کر کے اگر ہم سنتے ہیں تو سننے کی کیا فضیلت ہے. اسی طریقے سے بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے خصوصی فرشتے وہاں پر بھیج دیے جاتے ہیں. جب تک درس چلتا رہتا ہے تب تک فرشتے اپنے گھیرے میں ان لوگوں کو لیے ہوئے رہتے ہیں. مان لیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ فرشتے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج. مان لیجئے ہم کسی ایسے پروگرام میں جائیں جو دنیاوی پروگرام اور اس پروگرام کو گھیرنے والے ہندوستان کی بہترین فوج ہو، تو ہم اگر کہیں جائیں گے اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد تو بیان کریں گے کہ فلاں جگہ جو ہم گئے تھے وہاں پر فوج کا ایسا انتظام تھا. ہندوستان کی جو نمبر 1 کی فوج تھی ان فوجیوں نے گھیرا کر رکھا. تو یہ جو درس ہوتا ہے اس درس کو گھیرے میں اللہ کے فرشتے لیے ہوئے ہوتے. یہ کتنی بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے. اور یہ فضیلت یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب درس ختم ہو جاتا ہے، پروگرام ختم ہو جاتا ہے، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت سے پوچھتا ہے کہ بتلاؤ کہ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے. تو ہم لوگ جو یہاں پر درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تمام کے نام فرشتے پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، فلاں کے گھر میں
فلاں وقت میں پروگرام چل رہا تھا اور اتنے لوگ موجود تھے، ہم تمام کے نام اور ہم تمام کے والد کے نام، باپ کے نام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نام پیش کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے کہ کہیں پر قرآن کا درس کیا جاتا ہے، کہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جاتی ہے، اور ایسے درس میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ ممکن ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اسی کی وجہ سے ہماری بخشائش ہو جائے۔ لہٰذا جہاں کہیں پر بھی درس کا اہتمام کیا جائے، جہاں پر آپ سنیں کہ قرآن پڑھ کر کے پیش کیا جا رہا ہے اس کا ترجمہ، جہاں آپ کہیں یہ سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جا رہی ہے، جہاں کہیں آپ یہ سنیں کہ علماء کا وعظ ہوگا، تقریر ہوگی، کتاب و سنت کی باتیں ہوں گی، وہاں پر ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت والی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی جن چیزوں کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کو حاضر کر دے، یہاں تک کہ قرآن کریم کہتا ہے ما تشتہی الانفس و تلذ العیون، جنتی جن چیزوں کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو حاضر کر دے۔ مان لیجیے مثال کے طور پر ہمیں آم کھانے کی طبیعت ہے، اللہ تعالیٰ آم کو حاضر کر دے۔ پھر کیا ہوا؟ کیلا کھانے کی طبیعت ہوئی، کیلا کو حاضر کر دے۔ پھر لیچی کھانے کی طبیعت ہوئی، اللہ تعالیٰ لیچی کو حاضر کر دے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رب کے خاطر اس دنیا کے اندر ہم نے زندگی گزاری ہوں گی، رب کے فرمان کے مطابق ہم چلے ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ضیافت کا ایسا سامان تیار کرے گا۔ لیکن اس جنت میں بھی جنتی لوگ افسوس کریں گے۔ کن چیزوں کے اوپر افسوس کریں گے؟ کہ کاش کہ میں دنیاوی زندگی کے اندر اپنے وقت کو برباد نہ کیا ہوتا، لہو و لعب میں برباد نہیں کیا ہوتا، موبائل دیکھنے میں اپنے ٹائم کو برباد نہیں کیا ہوتا، اخبار پڑھنے میں اپنے ٹائم کو برباد نہیں کیا ہوتا، بلکہ میں کیا کرتا؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتا، ذکر و اذکار کی مجلس میں رہتا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ورد کو میں لگاتا۔ جب جنتی لوگ دیکھیں گے جنت میں جنتیوں کے بڑے بڑے مقام ہیں تو جنتی لوگ افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں دنیاوی زندگی میں مزید رب کی بڑائی بیان کی۔ آج دنیا کے اندر ہم چاہے اگر نمازی ہے 5 وقت کے، تب جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم 2 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں، 24 گھنٹہ، نہیں تو اس کے علاوہ کھانے میں، پینے میں، سونے میں وقت چلا جاتا ہے، یعنی ہمارا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ 15 منٹ مان لیجیے ظہر کی نماز میں، 15 منٹ عصر کی نماز میں، 15 منٹ مغرب کی نماز میں، 15 منٹ عشاء کی نماز میں، اور 15 منٹ فجر کی نماز میں، 1.25 گھنٹہ۔ پھر ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، یہ تو وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ ہفتہ حاضر ہوتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ احسان کر دیا تو رمضان کے مہینہ کے اندر جو ہے نماز کی پابندی کر لیں گے، نہیں تو رمضان کے مہینہ کے بعد پھر وہ جمعہ ہی جمعہ نظر آتے ہیں۔ وہی لوگ جو اللہ سے ہمیشہ ڈرنے والے، وہ 5 وقت نماز میں سال بھر حاضر ہوتے ہیں۔ تو جو 5 وقت کی نمازی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، نہیں تو اس کے علاوہ تضییع اوقات ہو۔ تو جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی جنتی لوگ افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں اپنے وقت کو برباد نہ کیا ہوگا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم کیا کریں؟
اپنے رب کی عبادت میں لگائیں، نہیں تو مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد جب ہمارے رشتہ دار قبر میں چھوڑ کر کے چلے آئیں گے، اس وقت افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ میں نے اپنے وقت کو اپنے وقت کو برباد نہیں کیا ہوتا، رب کی بندگی میں لگائے ہوئے۔ تو یہ درس کی اہمیت اور فضیلت کی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ دیر بات آئے۔ حج کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی خمس۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر۔ آپ اس گھر کو بناتے ہیں تو گھر بنانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے بنیاد رکھتے ہیں، پیلر قائم کرتے ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ بغیر پیلر کا گھر بنایا جائے تو وہ اس کے اندر بغیر پیلر کے اگر عمارت کھڑی کر دی جائے تو وہ گھر کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا۔ لیکن جس گھر میں پیلر جتنا ہی مضبوط ہوگا وہ گھر اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ تو یہ 5 پیلر ہے اسلام کے، یہ جتنی مضبوطی سے ہم پکڑے رہیں گے اتنا ہی گویا کہ ہم اسلام کو پکڑے ہوئے۔ اور اسلام کے 5 پیلر کیا ہیں؟ نمبر 1، شہادت اللہ الہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا تو وہ اقام الصلاۃ، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہے۔ کب سے؟ جب سے ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اسی وقت سے اگر ہماری عمر 14 سال یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے تو ہمارے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھیں، اگر ہم بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھیں، اور اگر لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ آپ بخاری اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، ابن ماجہ اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو اٹھائیے۔ ان تمام کتابوں میں ایک نماز کا ذکر ہے، جس نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ الخوف۔ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ الخوف، جس کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ خوف کی نماز۔ یہ خوف کی نماز کون سی نماز ہے؟ کہ جب ہم دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں، اسلام اور کفر کے درمیان جنگ چل رہا ہو، اور جنگ میں بھی ایک طرف کافروں کی جماعت ہو اور دوسری طرف کیا ہو؟ مومنوں کی جماعت ہو، اور جنگ میں تلواریں چل رہی ہوں، جنگ میں برچھیاں چل رہی ہوں، جنگ میں گولیاں چل رہی ہوں، جنگ میں بم چل رہے ہوں، جنگ میں میزائل داغے جا رہے ہیں، یہ تمام کیفیت ہو پھر بھی نماز معاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت وقت ہونے کے بعد امام کے پیچھے نماز پڑھے گی، اور دوسری جماعت کیا ہوگی؟ جو کمانڈر ہوں گے اس کمانڈر کے پیچھے لڑتے ہوئے۔ پتہ کیا چلا؟ کہ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رحلت فرما رہے ہیں، 17 وقت کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی، اور اس بے ہوشی کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی کہ ابوبکر جب وقت ہو جائے، ظہر کی اذان ہو جائے، عصر کی اذان ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے، عشاء کی اذان ہو جائے، فجر کی اذان ہو جائے تو تم نماز پڑھو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے، اور جب اس درمیان یعنی آپ ہوش کے عالم میں ہوتے، غشی طاری نہیں ہوتی، تو اپنے 2 صحابہ کے کندھے کے اوپر
گھسٹتے ہوئے مسجد تشریف لے گئے. یہ نماز کی اہمیت. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو نابینا تھے، جو دیکھ نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نابینا شخص ہوں اور مسجد میں آنے میں تکلیف ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابن مکتوم، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تب تمہیں مسجد جانا ضروری ہے. دیکھیے، نابینا ہیں لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم گھر میں پڑھ لو. آج دیکھیے جو ہے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، ظہر کی نماز تجارت میں، عصر کی نماز تجارت میں، مغرب کی نماز بھی تجارت میں، عشاء کی نماز بھی تجارت میں، اور فجر سونے میں چھوڑ دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص بادشاہت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، یعنی بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود نماز چھوڑتا ہے، وہ مومن آدمی ہے، وہ مسلمان آدمی ہے اور نماز چھوڑ رہا ہے، تو مومن ہونے کے بعد بادشاہ ہے اور بادشاہ ہونے کے بعد نماز چھوڑ رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا بادشاہ فرعون کے ساتھ اٹھایا گیا. یعنی فرعون کے ساتھ، فرعون کا وہ ساتھی ہوگا کل قیامت کے دن جس نے بادشاہت کی وجہ سے نماز چھوڑی. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون نے بادشاہت کی وجہ سے رب کے اوپر ایمان نہیں لایا اور رب کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلا. اس لیے اگر کوئی شخص مومن ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے اور اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ بادشاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرعون کے ساتھ اٹھائے. اور اگر ایک شخص ہے جو بادشاہ تو نہیں ہے لیکن بادشاہ کے بعد والے کرسی پر ہے، بادشاہ کا جو کرسی ہوتا ہے، بادشاہ کا جو پوسٹ ہوتا ہے اس پوسٹ پر تو نہیں ہے لیکن بادشاہ کے بعد والے پوسٹ پر سیکنڈ بادشاہ ہے، تو وہ حامان کے ساتھ اٹھائے گئے. اس لیے کہ فرعون کے بعد جس کا نمبر تھا فرعون کے دربار میں وہ حامان کا تھا، تو وہ شخص جو ہے حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی جو وزیر ہوتا ہے، جو بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ حامان کے ساتھ. اور ایک شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت دے رکھی، دولت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ اسے قارون کے ساتھ اٹھایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو دنیا میں بہت زیادہ دولت دے رکھا. یہاں تک کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ اپنی دولت کو جس جگہ بند کر کے رکھا تھا اور اس میں اتنا مضبوط تالا لگایا تھا کہ اس تالے کو کھولنے کے لیے جو چابی استعمال کی جاتی تھی، اس چابی کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت ہوتی تھی. اب سمجھیے کہ کتنی دولت رہی ہوگی اور اس دولت میں کتنا بڑا تالا لگتا رہا ہوگا کہ جس کی چابی اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت کی ضرورت پڑتی ہے. تو اگر کوئی شخص ٹاٹا برلا ہے اور اڈانی امبانی ہے، بہت زیادہ دنیا کا مالدار ترین انسان ہے، نماز چھوڑتا ہے اور اگر ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسے قارون کے ساتھ اٹھائے. اور چوتھا شخص وہ جو تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے. اذان ہو رہی ہے، چلو بعد میں چلے گی. بعض تاجر تو ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں 2 وقت ہوتا ہے تو بیٹا کے لیے کہا کہ تم فلاں جگہ جا کر کے پڑھ لینا. اب جو فلاں جگہ پڑھ لیں گے، فلاں مسجد میں اتنی بجے جماعت ہوتی ہے، چلیے وہ تو کم از کم ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ باپ بھی، بیٹا بھی، نوکر بھی
تجارت میں مشغول ہوتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو ایسے تاجرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ابی بن خلف جو مکہ کے اندر ایک بڑا تاجر تھا اور یہ منافق تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اگر کوئی شخص تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ ہمیں پتہ کیا چلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اقرار کرنے کے بعد اسلام کا جو دوسرا پیلر ہے وہ نماز، اور آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری نصرت نہیں ہو رہی، مدد نہیں ہو رہی ہے، مودی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، یوگی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، فلاں ظلم کر رہا ہے، فلاں ظلم کر رہا ہے۔ بتلائیے کہ شروع اسلام میں کوئی صحابی اسلام قبول کر لیتے اور وہ نماز میں پیچھے رہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں پیچھے رہنے والا شخص کون ہے؟ منافق۔ اب بتلا اس حدیث کی روشنی میں اگر آج ہم اپنے اوپر فٹ کریں تو کوئی مومن نہیں، زیادہ تر لوگ کون ہیں؟ منافق۔ اور آپ نے بیان فرمایا کہ عشاء کی نماز کی جو فضیلت اور فجر کی نماز کی جو فضیلت، اگر تم ان دونوں نماز کی فضیلت کو جان لو تو تم اگر جو ہے چل نہیں پاؤ گے پاؤں سے، تو اپنے چوتر کے بل فضیلت کو اگر تم جان لو تو چوتر کے بل چل کر کے مسجد میں جانے کی کوشش کرو۔ سمجھیں، چوتر کے بل چلنا کتنا مشکل کام، لیکن آپ نے بیان فرمایا کہ اگر تم نماز کی اہمیت اور جماعت کی اہمیت کو جان لو تو تم اپنے سرین کے بل چل کر کے مسجد میں جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ نماز میں پیچھے رہتے، ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ نماز میں پیچھے رہتے تھے وہ منافق تھے، مومن نہیں تھے۔ صحابہ پیچھے نہیں رہتے تھے، جو لوگ پیچھے رہتے تھے، پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھیں بلکہ نماز آتے تھے، 2 رکعت کے بعد آتے تھے، 3 رکعت کے بعد آتے تھے، یہ نہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ کسی کو کہوں کہ تم میری جگہ امامت کراؤ، اور امامت کرانے کے بعد جو امام رہتا اور میں جاتا ایسے گھر میں جس گھر میں لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے، تو میں کیا کرتا اس گھر میں آگ لگا دیتا۔ لیکن میں ایسا کیوں نہیں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں بچے بھی ہیں، اس گھر میں عورتیں بھی ہیں، صرف مرد کا گھر نہیں ہوتا بلکہ گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتا ہے، عورت کا نماز پڑھنا گھر میں افضل ہے، حالانکہ اگر وہ مسجد میں جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن گھر میں عورت کا نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ اگر گھر کے اندر عورتیں نہ ہوتی، بچے نہ ہوتے، صرف مرد ہی ہوتے تو میں اس گھر میں آگ لگا۔ یہ ہے جماعت کی اہمیت۔ تو اسلام کا دوسرا پلر کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ ہم نے جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو نمبر 2 پہ کیا ہے؟ نماز کی ہم پابندی کریں، اور نمبر 3 پہ کیا ہے؟ وہ ایتاء زکوٰۃ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال سے، دولت سے، پیسہ سے نوازا، اگر ہماری تجارت اس قدر بڑی ہے کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہمارے پاس پیسہ ہے، یعنی 52.5 تولہ جو چاندی ہے اس کے برابر ہمارے پاس روپیہ ہے، اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ ایتاء زکوٰۃ۔ نمبر 3 کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اور نمبر کیا ہے؟ وہ صوم رمضان۔ ابھی جو رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، اس مہینے کے اندر جو ہم نے روزہ رکھا رمضان کے مہینہ کے اندر، تو یہ نمبر 4 کیا ہے؟ رمضان کے مہینہ کے اندر روزہ رکھا۔ اور نمبر 5 کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، کھا پی لیتے ہیں،
زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس اتنا خرچ ہے کہ مکہ جا سکتے ہیں، وہاں سے آ سکتے ہیں، تو اب ہمارے اوپر حج فرض ہوگا۔ یہ کن کے اوپر ہے؟ جو مالدار شخص، اور وہ بھی کب؟ زندگی میں صرف ایک مرتبہ، ہمیشہ نہیں بلکہ صرف ایک مرتبہ حج فرض۔ اور یہ جو مہینہ ہے ذی القعدہ کا مہینہ، اس کے بعد والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ، یہ ایام حج کا مہینہ، حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ کیا ہے؟ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ۔ تو اگر ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ مکہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، فریض حج کی ادائیگی کر سکتا ہے، تو اب اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اب اس میں تاخیر نہ کرے۔ حج پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض، اس کے بعد جتنا وہ حج کرے گا وہ نفل ہو۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کیا، خطاب کیا، اور اس خطاب میں کیا کہا؟ ایھا الناس، خطاب میں کیا کہا؟ اے لوگو قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، تو حج جو ہے اب حج کرو۔ اور حج کا فرض ہوا سن 10 ہجری کے اندر، حج کا فرض ہوا سن 10 ہجری کے اندر۔ اور حج فرض ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، حجۃ الوداع۔ تو حج فرض ہونے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اے لوگو تمہارے اوپر اب حج فرض ہو گیا ہے، حج کرو۔ فقال رجل، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا اکل عام، کیا ہر سال؟ عام کے معنی سال، عام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سال، عین سے الف مد آ تو عام کھانے والا، لیکن عین الف میم عام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سال کے عربی زبان میں۔ اکل عامن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فسکت، تو جب اس صحابی نے کہا کہ ہر سال، تو آپ خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب میں گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 50 وقت کی نماز دی تھی۔ جب چھٹے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تحفہ کے طور پہ کچھ دیا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیا؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا کہ جائیے اور جا کر کے اپنے رب کے سامنے تخفیف کا سوال کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے میں نبی تھا، بنی اسرائیل کا میں نبی تھا، اور مجھے اپنی امتیوں کی مناسبت سے پورا تجربہ ہے کہ میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 وقت کیسے پڑھ لیتی تھی۔ حضرت موسیٰ کی بات 100% صحیح تھی۔ آج کے تناظر میں دیکھ لیجیے، صحابہ نہیں چھوڑتے تھے نا، لیکن آج ہمارا جو نظریہ ہے، آج جو ہماری مسجدیں خالی ہیں، صرف جمعہ اور رمضان میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ کی بات بالکل 100% صحیح تھی۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے افضل ہمارے نبی، حضرت خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں۔ وہیں پہ کہتے ہیں کہ میں افضل ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ سے پہلے جو نبی تھے ان کا جو تجربہ تھا، اور حضرت موسیٰ نے جو تجربہ پیش کیا، اس تجربہ کی روشنی میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں جاؤں، بلکہ جا رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی تجربہ کار شخص اگر آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے تو آپ ان کے مشورہ کو مانیں، یہ نہیں کہ ارے بھائی آپ سے ہم افضل ہیں، آپ سے ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت موسیٰ نے اپنا تجربہ پیش کیا، اور جب تجربہ پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تجربہ کو مانا، یہاں تک کہ گئے 45 وقت کی نماز کم کر دی، بچی 5 وقت کی نماز۔
پھر بھی کہا حضرت موسیٰ نے کہ جائیے اور کم کرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو مجھے شرم ہو رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی کتنا؟ 5 وقت کی. اور ہم ثواب کتنا عطا کریں گے؟ 50 وقت. تو ابھی بھی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو 50 وقت کا ہمیں ثواب ملے گا. تو اکل عامن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال؟ فسکت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اگر یہ صحابہ عمل کر بھی لیں گے ہر سال تو میری امت جب پوری دنیا کے اندر پھیلے گی تو پوری دنیا کی امتیوں کو ہر سال حج پہ آنا یہ مشکل کام ہے. اور جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ٹال مٹول کرتا ہے. بالخصوص ہندوستان کا حاجی، جب ان کے پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، جب ان کی آنکھ سے بینائی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ جنید صاحب اور میں حج کرنے گئے تھے تو ایک ہی سفر میں گئے تھے، اور ایک عالم گنج کے اختر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غری کے رحمت کرے، وہ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں. تو ہم لوگوں نے مشاہدہ کیا حج کے سفر میں کہ سب سے زیادہ کمزور بالکل جب پاؤں لگڑانے لگتا ہے، جب بالکل قبر کے اندر پاؤں چلا جاتا ہے، ہندوستان کا حاجی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جنید بھائی ہمارے ساتھ تھے، یہ اسی دربھنگہ ڈسٹرکٹ کا ایک حاجی تھا، ایک دم بالکل چل نہیں پاتا تھا، اتنا کمزور ہو گیا تھا. یہاں تک کہ اسے جو ہے ہم لوگ جب مدینہ سے مکہ جا رہے تھے تو ان کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ انہیں ہاسپٹل میں لے جانا پڑا. تو میں جس بس میں تھا تو میں ڈرائیور سے عربی میں بات کرتے ہوئے جا رہا تھا، تو ڈرائیور جانتا تھا کہ عربی جانتا ہے، تو مجھے ہاسپٹل میں لے جائے گا. میں نے نرس سے بات کیا، وہاں جو عملہ تھا ڈاکٹر، پھر انہیں ایڈمٹ کیا گیا. اور جب تک ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو گئی، یعنی کچھ چلنے کے لائق نہیں ہو گئے، تب تک ہم لوگ رکے رہے، ہماری بس رکی رہی. اور جب ان کی کچھ طبیعت ٹھیک ہو گئی تب انہیں پھر بس پہ بیٹھایا گیا. اور پھر جب ہم لوگوں کی بس مکہ پہنچی تو ایئرپورٹ ہی پہ ان کے لیے خصوصی ایمبولینس پہنچا ہوا تھا. دیکھیے وہاں کی حکومت کتنی ایکٹیو ہے. لوگ بدنام کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک شخص بیمار پڑا تو ہم تمام کے مسافر کے بس کو روک دیا گیا. ہم تمام لوگ رکے رہے 3-4 گھنٹہ 5 گھنٹہ تک. اور پھر وہاں کچھ علاج ہو گیا تو پھر اس علاج کے بعد جب وہاں مکہ پہنچی بس، ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں، وہاں پر ایمبولینس آیا، پھر ان کو لے جائے گا. بہرحال حج کے ایام سے پہلے ہی وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے. پھر حج کے ارکان کو انہوں نے ادائیگی کی، اتنا جو ہے یعنی فاسٹ علاج کیا گیا. تو یہ وہاں کا نظم و نسق. آپ لوگوں کی بھیڑ کو دیکھیں گے وہاں تو تعجب میں پڑیں گے. پھر بھی اس کے باوجود پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، تمام چیزوں کا انتظام. آج ہمارے گھر میں اگر ایک دن زندگی میں اگر شادی میں کھانے پینے کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں کتنے سامان گھٹ جاتے ہیں، بدنظمی ہو جاتی ہے. لیکن جہاں 50 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، ہر سال انتظام و انسلام کرنا اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ ہندوستان کے جو حاجی ہوتے ہیں سب سے زیادہ جب کمزور ہو جاتے ہیں، نحیف ہو جاتے ہیں، تب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے تو جسی وقت طاقت ہمیں ملے، ہمارے پاس پیسہ ہو جائے، اسی وقت ہمیں جانا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں، بلکہ ہر حاجی کہتا ہے، ہر عمرہ کرنے والا کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ ہم کب آئیں. ہر حاجی کی یہ خواہش ہوتی ہے. تو آپ نے کہا فسکت، آپ نے کہا اکل عام، ایک شخص نے کہا کہ اکل عام ہر سال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ اس صحابی نے 3 مرتبہ کہا لیکن آپ خاموش ہو گئے.
جب آپ خاموش ہو گئے تو وہ صحابی سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ضرور اس میں کوئی حکمت ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ صحابی خاموش ہو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لو قلت نعم لوجبت۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو لوجبت، ہاں کہنے کی دیری تھی اور ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور جب ہر سال حج فرض ہو جاتا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کرنے کی تو ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے، اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو پھر کتنی پریشانی ہوتی۔ آپ نے کیا کہا؟ ہاں کہنے کی دیری تھی، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا اور ہر سال حج کرنا تم لوگ کے لیے مشکل ہوتا، اور ایک سال میں 50 لاکھ حاجی ہوتے۔ مان لیجئے کہ پوری دنیا کے اگر مسلمان کے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا تو وہاں کے لوگوں کے لیے بھی کتنی مشکل ہوتی، انتظام و انصرام کرنے والوں کے۔ تو لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، ولما استطعت، اور تم لوگ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ ضرونی چھوڑ دیا کرو، ما ترکتکم، جن چیزوں کو میں چھوڑ دوں۔ یعنی اگر میں یہ کہتا کہ ہر سال، لیکن میں نے ہر سال نہیں کہا، اس لیے کہ اس کے اندر حکمت ہے، تو اگر میں کسی چیز کو بیان کرنا چھوڑ دوں تو بیجا سوال مت کیا کرو، ضرونی ما ترکتکم، کیوں؟ فإنما ہلک من کان قبل، کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں وہ ہلاک ہو گئی، کیوں؟ بکثرت سوالی، کثرت سے اپنے نبی سے سوال کیا کرتے تھے، واختلافہم علی انبیائہم، اپنے نبی سے اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ چچا کا جو وارث تھا وہ اکیلے بھتیجا تھا، چچا کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب یہ بھتیجا دیکھ رہا ہے کہ بھئی میرا چچا مر ہی نہیں رہا، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ کچھ دن صبر کرتا تو اچھا ہوتا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، جو وارثین ہوتے ہیں وہ دیکھتا کہ نہیں مر رہا، چلو مار دیں۔ تو بھتیجا نے دیکھا کہ میرا چچا مر ہی نہیں رہا ہے، جب میری جوانی ختم ہو جائے گی تب یہ دولت ملے گی، تب کیا فائدہ؟ تو اس نے کیا اپنے چچائی کو صاف کر دیا اور اس کی لاش کو ایسی جگہ پہنچا دیا تاکہ دوسرے لوگ بدنام ہوں۔ ایسے ہی لوگ آج بھی ہوتے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل قوم جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم نے کیا ہے، وہ تو بہت بدترین قوم تھی، یعنی اپنے نبی سے حجت کرنے والی قوم۔ تو اب جو ہے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، کس نے قتل کیا، بھائی مرڈر یہاں ہوا، ڈال دیا دوسری جگہ۔ تو جب جو ہے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا تو وہ لوگ کہاں گئے؟ حضرت موسیٰ کے پاس۔ اور جب حضرت موسیٰ کے پاس گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کر، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا دم لے کر کے کیا کرنا؟ وہ جو قاتل ہے، وہ جو مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے جسم کے اوپر ٹچ کرو گے تو ٹچ کرنے کی وجہ سے وہ مقتول یعنی مرا ہوا آدمی زندہ ہو جائے گا کچھ دیر کے لیے، اور وہ بتا دے گا کہ مجھ کو کس نے قتل کیا۔ آج بھی کیجیے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس خاص مقتول کے لیے حضرت موسیٰ کا فارمولہ تھا، یہ نہیں کہ کسی بھی مرے ہوئے آدمی کے سامنے گائے کے پونچھ کو لے جائے تو بولے گا، کہے گا قرآن کے اندر یہ واقعہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی خاص واقعہ تھا، کوئی خاص مردے کے لیے تھا، ایک خاص مقتول کے لیے تھا، جو حضرت موسیٰ نے وحی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ ایسا اگر یہ لوگ کریں گے تو ایسا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ نے جب جواب دیا تو قوم والے کہنے لگے کہ کیا ہے موسیٰ، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کیا؟ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ بتا دیتے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو، پھر اس کے پونچھ کو اس کے جسم میں ٹچ کرو تو وہ مردہ بولے گا، تو کیا آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں کیوں مذاق کروں گا؟ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، تم شریعت کی بات پوچھ رہے ہو اور میں جو ہے مذاق کروں؟ شریعت کا مذاق اڑانے والا کون ہے؟ جاہل شخص۔ آج بھی کہیں پر دیکھ لیجئے شریعت کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو سمجھیے کہ وہ جاہل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کیا میں جاہلوں میں سے ہوں کہ شریعت کا مذاق اڑاؤں گا؟ تو پھر اس کے بعد پوچھنے لگے حضرت موسیٰ کے جو لوگ فتویٰ پوچھنے گئے تو کہنے لگے کہ گائے کیسی ہوگی، جبکہ وہ جاتے کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے اور اس کے دم کو ٹچ کرتے تو وہ مقتول بول دیتے، لیکن اس کے باوجود اس قوم کی بدتمیزی یہ تھی کہ سوال در سوال قوم والے کر رہے ہیں، سوال در سوال کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ سوال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جواب کو بھی ٹف بنا دیا۔ اگر آسانی سے کوئی جواب مل جائے تو بیجا جو ہے نہیں یہ کرنا چاہیے۔ بعض دفعے دیکھیں گے کہ اگر سوال آسان ہے اور ممتحن کے پاس جا کر کے بار بار ٹارچر کریں گے تو اس آسان سوال کو بھی مشکل سوال بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی جب قوم والوں نے سوال کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے مشکل بنا دیا۔ سوال کرتے جا رہے تھے اور پھر پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ آخر میں چل کر کے جب پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا تب قوم والوں نے کہا کہ ہاں اب سمجھ میں آ گیا، حالانکہ وہ کسی بھی گائے کو ذبح کرتے تو ہو جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ واختلافہم علی انبیائہم، اپنے نبی سے انہوں نے اختلاف کیا اور اختلاف کرنے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ پھر قوم والوں نے کیا کہ گائے کو ذبح کیا اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے دم سے مقتول کو ٹچ کیا تو بتلایا کہ میرا قاتل کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا بھتیجا ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وراثت کے پانے کے چکر میں اپنے لوگ بھی گلا دبا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کہیں پر ایسا حادثہ ہو جائے تو یہ نہ سوچے کہ بھائی فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں کا بھانجا، نہیں، بلکہ اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے۔ اور آگے آپ نے بیان فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، جب میں تجھے کسی چیز کا حکم دوں تو تم اسے کرو، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جب میں تجھے منع کروں تو ان چیزوں کو چھوڑ۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حج فرض ہونے کے بعد کہ اے لوگو تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو تم کیا کرو؟ حج کرو۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے ایسے شخص کے اوپر جو آج مکہ جا سکتا ہے اور وہاں سے حج کے رکن کی ادائیگی کر سکتا ہے تو وہ جائے اور حج کر کے آئے، نہیں تو اس سلسلے میں بہت وعید ہے۔ آج ہمارے بہت سارے مالدار بہانہ بناتے یہ کام ہے، وہ کام ہے، فلاں کام ہے، چلا کام ہے، اور وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک عبادت فرض ہو چکی ہے اور اس عبادت کو چھوڑ۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ پرسوں بدھ کے دن میرا جلسہ تھا، اس جلسے میں کئی گھنٹہ بول دیا، پھر اس پر جمعہ پڑھایا، اور پھر یہ اللہ کا فضل ہے اتنی بھی آواز میری کھلی ہوئی نہیں رہی تھی، رات میں گلالہ کیا غرارہ، اور پھر صبح جو ہے نمک ڈال کر کے پانی لیا ہوں، تو اتنی اور آپ لوگوں کی دعا کی وجہ سے اتنی آواز ہو گئی کہ میں بول لیا نہیں تھی، بالکل آواز بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کا فضل ہے۔ بس اتنے پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے شوکت صاحب جن کے گھر میں پروگرام چل رہا ہے، صالح صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بیمار چل رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین، آج عالم اسلام کے حالات نہ گفتگو ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں، اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔